والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلیہ پروردگار عالم کے انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اذان میں شرکت کرنے کا موقع نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم آگاہ کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم آگاہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، اور اسی عزا کے صدقے میں ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مقرر کئی مقامات کے اوپر بیان فرمایا کہ پوری دنیا خدا تعالیٰ نے قانون، قاعدے اور ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر خلق فرمائی ہے. جتنی بھی سائنس کی انکشافات ہیں اور سائنس کی مختلف ترقیاں ہیں، وہ سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس دنیا میں انتہائی شدید قانون حاکم ہوا ہوا، اور آپ اور میں جتنا بھی اس بارے میں معلومات مزید حاصل کرتے ہیں اس بات کو اور زیادہ یقین کی حد میں احساس کرتے ہیں. تصور فرمائیے کہ دنیا کے اندر زمین سے جو راکٹس وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں ان کی اسپیڈ کئی ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور ان کو مختلف جگہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، اور نظم و ضبط اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر مائکرو سیکنڈ کی غلطی کرے تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں اربوں اجسام ہیں یہ سب ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر اربوں سال سے اتنی شدت کے ساتھ گھوم رہے ہیں کہ مائکرو سیکنڈ کی بھی تبدیلی حاصل نہیں ہو رہی ان کے اندر. جس خدا تعالیٰ نے مادی نظام کو اتنے شدید قوانین کے اوپر خلق کیا ہے، اس نے ہمارے مانوی نظام کو کیسے خلق کیا ہوگا؟ آیا وہ بغیر قاعدے قانون کے رکھا ہوگا؟ اس کے اندر کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہوگا؟ ہماری مادی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی قوانین بن رہے ہیں اس وجہ سے خدا نے کو قوانین کو خلق کیا ہے. یہ جتنا بھی میڈیکل سائنسز کے اندر یا اسٹرونومی کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کام ہو رہے ہیں سب قاعدے قوانین کی وجہ سے. اور مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم مادی دنیا کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں کہ سینکڑوں ارب ڈالر ہر سال ان مادی قوانین کو سمجھنے کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں جو دنیا ہماری ہے. اگر اس کی 1/4 بھی ہم مانوی قوانین کو سمجھنے پہ لگا دیتے، 1/4 طاقت بھی مانوی قوانین کو سمجھنے پہ لگا دیتے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جانا چاہیے. ہم جن طاقتوں کو آج حاصل کر کے بہت فخر سے دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے بلائیں بلائیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، کہ مثلا ہم نے الیکٹرانکس کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی حاصل کی ہے، اور اس الیکٹرانکس کی تبدیلی کے ذریعے سے نہیں معلوم کون کون سی مصیبتوں کو آخری 100 سال اور 150 سال کے اندر ہم نے اپنے سر پہ لے لیا ہے. اس کی جگہ اگر معنویات کے اوپر محنت کرتے، ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہم نہیں معلوم ہم کیا کچھ کر سکتے تھے.
اور مسلسل خدا تعالیٰ کا اصرار اسی بات کے اوپر کہ کیوں محنت نہیں کرتے، کیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. چند مثالوں کے طور پر چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد جتنی بھی دنیا میں لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 6 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں، اور ہر ایک کے پاس تقریباً ایک ہی جیسا انسینٹیو ہے کہ اس نے دنیا کے اندر آگے بڑھنا ہے، سوائے دنیا کے شاید چند لاکھ یا چند ملین بہت اچھی صورت میں ایسے انسانوں کے جو دنیا کی خاطر نہیں کر رہے، جو آخرت کی خاطر یا خدا کی خاطر محنت کر رہے ہیں. باقی سب کا انسینٹیو ایک ہی ہے کہ ان کو دنیا میں آگے بڑھنا ہے. اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی پیرامیٹر رکھے ہوئے ہیں ان سب کے اندر ایک مشکل ہے جو مسلسل حاصل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل جنگیں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف تنازعات بڑھ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو معیار بنائیں، کامیابی کا اور ناکامی کا، جس چیز کو بھی آپ معیار بنائیں گے وہ بالآخر کسی قلت سے دوچار ہوگی. مثلا اب ہوا میں سانس لینے کو کامیابی کا معیار نہیں بنا رہے، اس میں کوئی مشکلیں نہیں، اس میں کیا کامیابی کا معیار رکھیں گے. آپ مثال کے طور پر کامیابی کا معیار بنا رہے ہیں دنیا کے اندر جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ کس کے پاس سونا کتنا ہے، کس کے پاس دولت کتنی ہے، کس کے پاس زمین کتنی ہے، کسی کے پاس طاقت کتنی ہے، کس کے پاس شہرت کتنی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم دنیا کے اندر کامیابی کا معیار بنا رہے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس ایک عجیب مشکل پیش آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ دنیا کی آبادی کو مسلسل بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم خود جانتے ہیں کہ آخری 30-40 سال کے اندر دنیا کی آبادی کم از کم دگنی ہوئی ہے، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 15-20 سال کے اندر دنیا کی آبادی اور بڑھتی چلی جائے گی. اب دنیا کی کسی بھی چیز کو معیار بنائیں، جب اس کو پوری دنیا کی آبادی پہ آپ تقسیم کریں گے تو اس کی قلت بڑھے گی یا کثرت ہو جائے گی؟ ظاہر قلت ہو جائے گی. مثلا اگر سونا معیار بنایا ہے تو پہلے 2 ارب انسانوں کے اوپر یہ سونا تھا، اب 6 ارب انسانوں کے اوپر یہ سونا ہے. اگر زمین کو معیار بنایا ہے تو پہلے 2 ارب انسانوں کے لیے یہ قطع عرضی کا زمین تھی، اب 6 ارب انسانوں کے لیے، اور اگلی نسل میں 7 ارب انسان ہو جائیں گے. دوسری طرف سے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جتنی بھی چیزوں کو معیار بنایا ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہیں، اور خواہشات کا دروازہ کھلتا ہی چلا جا رہا ہے، خواہشات پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اس کا صرف ایک واضح نتیجہ ہے، وہ یہ کہ جنگیں بڑھیں گی، جنگوں میں یقیناً اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے وہ محدود ہے، اور جو طلب کرنے والے ہیں وہ خواہشات میں بھی لامحدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا، پہلے اگر ایسا تھا کہ کچھ لوگ جنگ کا حصہ نہیں تھے تو اب ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہر آدمی جنگ کا حصہ ہے. یعنی پہلے اگر ایسا تھا کہ کچھ بادشاہ تھے، درباری تھے جو اس جنگ کا حصہ تھے کہ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے، کس کے پاس شہرت زیادہ ہے، تو اب تو گاؤں دیہات تک پینیٹریشن کی وجہ سے سب ہی اس جنگ کا حصہ ہے کہ میرے پاس مادیات کتنی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلسل ایک جنگ چل رہی ہے، وہ یہ کہ کون کتنا حاصل کرے گا. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے پیچھے ایک اور بہت عمیق تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کو بھی اشارتاً عرض کریں. اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی دیے ہوئے معیار کو جو سنت رسول کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارا عنوان بنتا ہے سیرت رسول اکرم، کامل ہدایت کا عملی نمونہ. درود بھیجے گا محمد والا. ایک دفعہ اور مل کر درود بھیجے گا محمد والا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے قوم میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں. یہی درود پڑھنا اگر اتنے سے معاشرے میں مل کر ایک درود نہ پڑھ سکے تو باہر جا کے مل کر کسی دشمن سے نہیں لڑ پائیں. مطمئن ہو کہ آپ سرچ کریں. انشاءاللہ بھی کبھی موقع ملے تو رائے پیش کریں گے کہ معاشرے کے اندر اس وسیع تر اور عمیق اتحاد کے لیے چھوٹے اسٹیپس کون سے ہو سکتے ہیں. معاشرے میں کوئی تبدیلی اچانک حاصل نہیں ہوتی،
اور ہر وہ چیز جو اچانک لگتی ہے اس کے پیچھے پورا ایک سمندر ہوتا ہے جو پانی کے نیچے چل رہا ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے اچانک ایک تبدیلی نظر آتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی سمندر کے ساحل پہ کھڑا ہو اور اس کو اچانک ایک کشتی نظر آنا شروع ہو جائے. وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے وہ آ رہی ہوگی شاید, اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے اچانک ایک پانی کا جہاز نظر آ گیا. تو آپ کو اور ہمیں ایک تبدیلی اچانک احساس ہوگی, لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ایسی. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور معمولاً ایک بڑی تبدیلی کے لیے معاشرے کے اندر 10 سال پر مبنی اسٹیپس لیے جا رہے ہوں گے. البتہ یہ کہ کون اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا, کون اس کی اسپیڈ کو کم اور زیادہ کر رہا ہوگا, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کون سے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بڑی تبدیلی اور بڑے اتحاد کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اب کی خدمت میں مثال عرض کر رہا تھا, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. انسانوں کی خواہشات کو بڑھا دیا گیا. جو طلب کی جانے والی چیز ہے, جو کچھ مادیات میں مبنی ہے, وہ سب کی سب محدود ہے. مادے کی ایک خاصیت ہے, یہ محدود ہے, یہ لامحدود نہیں ہے. یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرح نہیں ہے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ متقی ہو گئے تب بھی خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. ایسا نہیں. اگر سب کو دولت چاہیے تو یا تو دولت جہاں سے آ رہی ہے وہ بڑھتی چلی جائے, یا سب اپنے چھوٹے حصے پہ کھانے ہو جائیں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر دو میں سے یہ دو سولوشن نہ لیے گئے تو پھر جنگ ہونی ہے, اور یہی دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے. یہ دولت نہیں بڑھ رہی اور طلب کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں, اور جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور مشکل بھی ہے ہمارے سامنے. کل میں نے اپنی خدمت میں یہاں پہ ختم کیا تھا کہ جن چیزوں سے ہم اپنے لیے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے اور خوشی کے درمیان بیچ میں ایک احساس ہے. اگر وہ احساس سکون ملتا ہے تو خوشی نصیب ہوتی ہے, ورنہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. یعنی دولت اور خوشی کے درمیان ایک احساس ہے بیچ میں سکون کا. اگر دولت سے وہ سکون کا احساس ملا تو خوشی نصیب ہوگی, ورنہ خوشی نصیب نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے طاقت, اسی طریقے سے شہرت, اسی طرح سے دنیا کی تمام امور. بیچ میں ایک احساس لذت ہے جس کو ہم کبھی سکون کہتے ہیں اور کبھی لذت کہتے ہیں. اس کو اگر حاصل کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ہم خوش ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. اور اگر خدا نہ کرے وہ نہ ملے تو جو زیادہ تر نہیں مل رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر مصیبت یہ ہے کہ آپ کی جنگ جو ہے وہ مستقل رہے گی. اچھا, اب جب وہ خوشی کا احساس دینے والی چیزیں کم ہو گئیں اور انسانوں کو اس جنگ میں پڑنا پڑا, اس کے پیچھے ایک اور معاملہ بھی شروع ہو گیا. تو میں نے کل اشارتاً عرض کیا کہ اگر پہلے دولت 20% لوگوں کے ہاتھ میں تھی, 80% دولت, تو ارتکاز اور بڑھ گیا. ارتکاز بڑھ گیا یعنی اس کلب کے اندر کانٹریکشن ہو گیا, وہ کلب اور سکڑ گیا. جو پہلے 20% آبادی کا تھا وہ مثال کے طور پر 15% کے اوپر پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو 80% آبادی محروم تھی اس میں بھی اور اضافہ ہو گیا, اور 85% ہو گئے. اس کا مطلب ہے اور مصیبت اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. آبادی بھی بڑھ رہی ہے, خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں, محروم لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اچھا, اب اس کا سولوشن کیا نکالا موجودہ نظام نے؟ موجودہ نظام کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی سولوشن نہیں نکالا تو یہ آبادی کی محرومیت کا احساس کہ ہم محروم رہ گئے, یہ بسٹ ہو جائے گا. یہ بسٹ ہوگا اور یہ ایک ایسی جگہ تک پہنچ جائے گا جہاں یہ معاشرے سے بغاوت میں تبدیل ہوگا. اچھا, جو بھی ظالمانہ نظام کے بانی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نظام کو چلنا ہے, اسی ظالمانہ نظام کو چلنا ہے, اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے. اگر آپ اس بات کو اور حوصلے سے سماعت فرما لیں کہ پہلی جنگ عظیم تک پینشن کا نظام نہیں تھا کیپٹلزم کے اندر. جب پہلی جنگ عظیم کے قریب رشین ریولیوشن آیا اور کمیونسٹ ریولیوشن نے لوگوں کو کہا ہم سوشل ویلفیئر دیں گے, تو کیپٹلزم نے پینشن لانچ کر دیا کہ ہم بھی پینشن دیں. ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم نے اس موقع پر کیپٹلزم کے نظریے سے ہٹ کر ریلیف نہیں دیا تو پبلک کے اندر بغاوت آ جائے گی. اچھا, اب اس نظام کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر برداشت کرنے کی طاقت کہاں تک ہے. اس سے زیادہ اگر گیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے, یہ انقلاب برپا کر دیں گے. اس کے لیے ان کو اس دھوکے میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتی ہے. اس کو میں ڈسیپشن کہتا ہوں. اس دھوکے کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ دھوکے میں تبدیلی ہو کیسی رہی ہے اور وہ دھوکے کو کس طریقے سے تبدیل کرنا ہے. بس ہمارے پاس فنومینا کیا ہے
فنومینا یہ کہ انسان کے اندر خوشی کی ایک خواہش ہے، کامیابی کی ایک خواہش ہے، اس خواہش کو کہیں اور سے پورا ہونا تھا، اگر وہ ہوتا تو خدائی نظام ہوتا، جس کو میں کل تھوڑا سا عرض کیا تھا، آج اور عرض کروں گا، وہ ہوتا تو خدائی نظام ہوتا، پھر کسی کو کوئی مشکل نہیں تھی، سب خوش ہوتے، سب کامیاب ہوتے. وہ نہیں دینا چاہا کیونکہ اس میں عدل تھا. آگے ظلم کے اوپر جب آئے تو لوگوں کو ایک مصنوعی معیار دیا خوشی کا اور لذت کا. وہ جو مصنوعی معیار دیا وہ تھا دولت، طاقت، شہرت کے اوپر مبنی، مادیات کے مبنی. اب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، خواہشات بڑھ گئی، چیزوں کم ہو گئی، اور وہ جو کامیاب کلب تھا اس کی تعداد اور کم ہو گئی. اب اس فنومینا کو کیٹر کرنے کے لیے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ خواہش کا معیار اور زیادہ سکیڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈال دیا، اور لمبی مدت کے سیٹسفیکشن کی بجائے اس کو بہت ٹیمپرری سیٹسفیکشن کے اندر ڈال دیا، وہ بھی اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے. میں دونوں کا مقایسہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح اور احساس کر پائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صاحب ہمارے مثال کے طور پر ہم سے پہلے والی نسلوں میں کامیابی کا معیار یہ رہا کہ آپ کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، ایک گھر ہونا چاہیے جو نسبتاً بڑا گھر ہونا چاہیے. اچھا، اب بڑا گھر سب کی خواہش ہے کہ بڑا گھر ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ اور میں سب پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد، انڈیا سے باہر نکلنے کے بعد اس خواہش سے دستبردار ہو چکے ہو کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ نصیب نہیں ہونے کا. پہلے یہ رہی تھی ایک خواہش کہ بھائی گھر ہو، ذرا بڑا گھر ہو، یہ ساری باتیں. اچھا، اب بڑا گھر ہونے کی خواہش آپ نے کتنے لوگوں میں ایجاد کر دی؟ فرض کر دیجئے کہ 100% لوگوں کے اندر بڑے گھر کی خواہش ایجاد کر دی. اچھا، اب زمین تو وہی رہے گی، بندے بھی بڑھ رہے ہیں، خواہش بھی بڑھ رہی ہے. اب کیا ہونا ہے؟ اب دو راستے ہیں، یا تو اس خواہش کو اتنا سپریس کیا جائے کہ یہ اندر گھس کے انقلاب کا سبب بن جائے، لوگوں کے اندر بغاوت کا سبب بن جائے. ان کو پتا کہ اگر یہ کام کریں گے بغاوت آ جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اس خواہش کی ریپلیس کرا دیتے ہیں ایک اور خواہش سے، اس کو نکال دو ان کے دماغ سے. یعنی اب بڑے گھر کی خواہش کو نکال دو. اچھا، اگر آپ نے خواہش کو ہی نکال دیا تو یہ کام ہی نہیں کرے گا، تو پھر آپ کی نوکری کون کرے گا؟ نہیں، اس خواہش کو نکال دو، ایک اور خواہش ڈال دو. اچھا، اب وہ جو خواہش ڈالو وہ ایسی ہو کہ کچھ مدت تک اس کا دھوکہ بھی چلے. اچھا، اب مشکل یہ تھی کہ بڑا گھر جو تھا آپ کو اگر مل جاتا تھا تو 15-20 سال تک سیٹسفیکشن دے دیتا تھا. آپ کو ایسی چیز ڈالنی پڑی جو چھوٹی ہو. اچھا، چھوٹی چیز کی سیٹسفیکشن بھی چھوٹی ہوتی ہے، جنگ کی انٹینسٹی بڑھا دی. اب مثال کے طور پر صرف ایسی مثال عرض کر رہا ہوں، موبائل دے دیا. اب موبائل کیا سیٹسفیکشن آپ کو مصنوعی خوشی میں مبتلا کرے. اب جو بڑے گھر کی خواہش تھی وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ وہ اب نہیں ملنے کا. اس خواہش کو اگر لے کے بیٹھے تو بہت مصیبت ہو جائے گی. تو اب کہا کہ ایک آپ کو انسٹرومنٹ کی خواہش دے دیتے ہیں، انسٹرومنٹ کی خواہش. جو انسٹرومنٹ آپ کو ملے گا یہ کتنی دیر لذت دے گا؟ بڑا گھر 15-20 سال دیتا تھا. کہا نہیں، یہ اتنا نہیں چلے گا، یہ 8-10 مہینے چلا لے گا. 8-10 مہینے چلائے گا. 8-10 مہینے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا انسٹرومنٹ لینا ہوگا. اب یہ خواہشات کا ایک اور جال چل نکلا، اس سے ہاتھ ہٹوا دیا کیونکہ وہ تو پورا نہیں ہو سکتا ہے. اب نئی خواہش کا جال نکلا ہے، اب اس خواہش کے جال میں ہمیں چلنا ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو خواہش کا معیار نیچے لے کر آئے، اس میں ایک اور مصیبت ہو گئی. وہ جو بڑا گھر تھا وہ مجھے سیٹسفائی کرتا تھا، 10 آدمیوں کو بینیفٹ دے دیتا تھا. اب جو چھوٹا موبائل ہے یہ مجھے خوش کرتا ہے اور کسی اور کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کامیابی میں تنہائی کا عنصر شامل ہو گیا. پہلے میری کامیابی کے پیچھے 10 بندوں کو کوئی بینیفٹ مل جاتا تھا، میں اپنی فیملی کو کھلا پلا کے خوش ہوتا تھا، اپنی فیملی کو گھر میں بٹھا کے خوش ہوتا تھا. اب میں کس بات کو خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی کامیابی کے اوپر، اپنی پرسنل اچیومنٹ کے اوپر. جس کا جو نصیب آیا وہ اسی کے اوپر ٹک جائے گا. مثلا ایک آدمی کو بٹھا دیں گے مہنگی ترین گاڑی میں اور وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے خوش رہے. ایک آدمی کو بٹھائیں گے کسی عجیب سے انسٹرومنٹ کے اندر، کسی کو لیپ ٹاپ کے اندر، کسی موبائل کے اندر، کسی کو فیشن کے اندر. ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دیے ہیں خواہشات کے، کیونکہ بڑی خواہش تو پوری نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس میں ایک اور مصیبت ہو گئی. بڑی خواہش میں نے کہا اس کی سیٹسفیکشن 15-20 سال چل جاتی تھی. وہ کم سے کم انسان کے ذہن کو 5-10 سال کے لیے سکون دے دیتا تھا کہ ابھی نیا مقابلہ نہیں ہوئی. اب جو خواہشات کی جنگ ہے وہ ایسی انٹینسو وار ہے کہ یہ چند مہینے کے اوپر پیک پہ پہنچتی ہے.
اب ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے انسان کے پاس، لہٰذا ساری زندگی لوگ ان چیزوں کی جنگ میں مبتلا ہیں. اور وہ جو اب ایک اور مصیبت بھی آ گئی ہے، پہلے ایک زمانے میں جس چیز پہ جنگ کرتا تھا اس سے مزے لینے کے لیے میرے پاس کچھ ٹائم تھا. اب مصیبت یہ ہے کہ میں جس چیز کے اوپر جنگ کر رہا ہوں اس سے مزے لینے کا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا ہوں. یعنی اگر میں پہلے زمیندار تھا اور بڑا گھر بناتا تھا تو گھر کے اندر آرام سے 8-10 گھنٹے بیٹھ سکتا تھا. اب میری حالت یہ ہے کہ میں جن چیزوں سے خوشی لینا چاہتا ہوں ان چیزوں سے خوشی لینے کا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب صرف ایک کوشچن ہے، انسانی دماغ پر یہ دباؤ کتنے عرصے چلے گا؟ یہ جو انسانی دماغ کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اس وقت، اور جتنا آپ گلوبل ہوتے چلے جائیں گے آپ کا یہ پریشر بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا آپ اس جگہ کے اوپر ایک خاص پریشر کی انٹینسٹی کو فیل کریں گے، لیکن اگر آپ یہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے باہر چلے جائیے تو وہاں پر انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا ریلیف فیل کریں گے. ایک طرف سے یہ گروپ بن گیا انسانوں کا جن کے اندر پریشر ہی پریشر ہے، اور وہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ بہت ہی ٹیمپرری سیٹسفیکشن دے رہا ہے، اور انسان کی نفسیات اس کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف سے ایک اور گروپ تیار ہو رہا ہے. میں دوسرے گروپ کو بھی عرض کرتا سب درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. یہ ویسٹرن دنیا کا دوسرا گروپ ہے، یا میٹیریلسٹ دنیا کا دوسرا گروپ ہے. بعض اوقات میں ویسٹرن کہتا ہوں تو ہمارے جو ویسٹ میں رہنے والے کچھ سنسیئر دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا ویسٹ ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ ویسٹ کو بدنام نہ کریں، اور جتنے ہم میں خراب ہیں اتنے آپ کی ایسٹ میں بھی خراب ہیں، تو آپ ویسٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کریکشن کرتے ہیں، ویسٹ نہیں، میٹیریلسٹ، چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے وہ ایسٹ میں. اب کیا ہے کہ ایک تو وہ کلاس ہو گئی جو مقابلے کے اندر ہے، مسلسل مقابلہ کر رہی ہے، اور مقابلے سے اس کا دماغ پھڑے چلا جا رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ہونا کیا ہے میرے ساتھ، اور وہ لگے ہوئے. ایک اور گروپ ہے اس میٹیریلسٹ کلچر کا جس کی ہر چیز پری پروگرام ہے، پہلے سے پروگرام ہوئی بھی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہی پیدا ہوگا یہاں سے لے کر اس کے مرنے تک اور اس کی اگلی نسل کی کالج میں جانے تک ہر چیز پری پلانڈ ہے. پیدا ہوگا تو یہ ہوگا، یہ اس کا رجسٹریشن، یہ اس کی گروتھ، یہ اس کا اسکول، یہ اس کا کالج، یہ اس کا لون، یہ اس کی مارگیج، یہ اس کی سیلری، یہ اس کی پیمنٹ. 60-65 سال کا پورا پیکج پری پلان تیار رکھا ہوا ہے. آپ کسی میں بھی ایک میں فٹ ہو جائیں گے. اب اس میں ایک اور مشکل ہے، یہاں تو چلو ایک انٹینسٹی ہے، وہ اور ہے جس میں انسان بزی رہتا ہے، وہاں ایک اور مشکل ہے کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، زندہ کیوں ہے. سسٹم ایک ایسے طریقے سے آپ کو پالے گا کہ نہ آپ کو نیچے گرنے دے گا نہ آپ کو اوپر جانے دے گا، ان بٹوین گھماتا رہے گا اور آپ اسی میں گھومتے رہیں گے. یہ دو قسم کے مروجہ نظام ہیں ہمارے پاس. اب ہم لوگ جو تھرڈ ورلڈ والے ہیں وہ نئے نظاموں کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جب آپ مثال کے طور پر ایک گھر سے دوسرے گھر موو کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے آپ نے یہاں سے جانا ہے، اور پھر وہاں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں ابھی یہاں پر آیا ہوں. تو جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ نہ آپ یہاں پہ پورے رہ رہے ہوتے ہیں نہ وہاں پورے منتقل ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل آئے گی. ہم ایک طرف سے اپنے پاس سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے اپنے آپ کو ایک اور جگہ پہ جوڑ رہے ہیں، اور نہ ادھر کے رہ رہے ہیں نہ ادھر کے رہ رہے ہیں. اب ایک سوال ہے، زندگی نے اور اللہ کے نظام نے ہمیں اس معاملے میں ہدایت کیا ہے اور ہمیں اس کو حاصل کس طریقے سے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ عرض کروں میں ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا. اگر ممکن ہو تو درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا.
ایشو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا، یعنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ایک کمپٹیشن ہے، ہمارے پاس ایک خواہش کا ایک پورا بازار لگا ہوا ہے، پوری دنیا بسی ہوئی ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کی ایک چھوٹی سی امید ہمیں ملی ہوئی ہے جس کی بیس پر ہم زندگی گزارے چلے جائیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ وہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا مستقبل ایک شدید جنگ ہے جو دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ صرف یہ بات تھی کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو دماغ کے اوپر پریشر ہے یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا، یہ انسانی دماغ کے اندر یہ طاقت نہیں چلے گی۔ البتہ میں عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں کہ وہ لوگ فورسی نہیں کر رہے کہ یہ ہو گیا، انہوں نے فورسی کیا اور اس کے لیے ایک اور حل نکالا ہوا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آگمنٹڈ ریالٹی۔ وہ آپ کو دیں گے آرٹیفیشل ریالٹی کے اندر، اور وہ کیا ہوگا؟ کہ آپ سوتے وقت ایک ہیلمٹ پہنیں گے اور 5 گھنٹے خواب دیکھیں گے، اور اس خواب میں آپ کامیاب انسان ہوں گے۔ تو جب آپ صبح کو اٹھ کر 18 گھنٹے کی جدوجہد میں مر رہے ہوں گے تو اس سیٹسفیکشن میں مر رہے ہوں گے کہ 6 گھنٹے کا اچھا خواب ملنے والا یہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہی کب تک چلے گا؟ انسان کو بلاخر خدا نے ایک عقل دی ہے، وہ اس عقل سے سمجھ لے گا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو۔ یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لیب میں نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں ہے۔ اس وقت لیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مارکیٹ کے اندر فلوٹ ہونے کی دیر آپ کے لیے کہ آپ اس کو لیں گے اور پھر اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو 3 فیزز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک وہ فیز تھا جس میں ہم زمین کی کشمکش میں تھے، جس کی اسکارسٹی کی وجہ سے ہمیں کہیں اور شفٹ کروا دیا گیا۔ اب کہاں پر آ گیا؟ انسٹرومنٹ کی کشمکش میں آ گئے۔ اب انسٹرومنٹ کی کشمکش میں جب ہمارا دماغ پھٹنے لگے گا اس جنگ کے اندر تو ہمیں کہاں بھیجیں گے؟ ایک آرٹیفیشل ریالٹی کی طرف، اور ایک ایسی دنیا کی طرف، آرٹیفیشل ورلڈ کہہ لیجیے، وہ ریالٹی تو ہے نہیں ایکچولی، اس طرح بھیج دیں گے جہاں ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو خواب میں پرسکون کر لیں گے، خواب میں پرسکون کر لیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا فیچر وہ گیمز ہیں جہاں پر ایک علیحدہ آپ دنیا بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہاں تو آپ دولت مند نہیں ہوتے، وہاں ملینئر ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کی دوستیاں نہیں ہوتی، وہاں دوستیاں ہو جاتی، وہاں آپ کے اپنے اختیار میں ہوتے۔ سوال یہ دھوکے کا نظام چلے گا کب تک؟ اس نے کب تک چلنا ہے؟ اچھا، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑے گی، اگر لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اچھا، لوگوں کو تو بعد میں، سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو پہلے اس سے نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرے مرحلے میں لوگوں کو نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس طریقے کو جاننے کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم نبی کی سیرت میں غور کر لیں، اور میں مقایسہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیوں کارآمد ہوگی ہمارے لیے۔ ظاہر اس کی دلائل بہت زیادہ ہے، سنت رسول ہے، معصوم کی سنت ہے، یہ سب باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل ریالٹی بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد والا۔ اللہ کے نبی جاہلیت میں تشریف لائے، جاہلیت کے زمانے میں۔ اب جاہلیت کا زمانہ جو تھا وہ کیا چیز جاہلیت تھی؟ جاہلیت کیسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اور میں جاہلیت عادتوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ عادتیں ایگزیکٹلی اس وقت نہیں ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں جاہلیت کا کوئی بھی ڈسکرپشن لے آئیے اور اس کو آج کی دنیا کے اوپر منطبق کریں تو دنیا کے کسی نہ کسی خطے کے اندر اس جاہلیت سے بڑھ کر جاہلیت آپ کو مل جائے گی۔ کوئی بھی جاہلیت دے دیجیے، آپ جاہلیت قتل و غارت گری کہیں گے تو دنیا میں ڈھونڈیے قتل و غارت گری کہاں کہاں ہو رہی ہے، اس جاہلیت کا اس جاہلیت سے مقایسہ کیجیے، ہماری جاہلیت زیادہ ہو۔ شراب نوشی جاہلیت تھی نا، آپ وہی مقایسہ کرتے ہیں، دیکھ لیجیے کس کی جاہلیت زیادہ ہے، کس چیز کو جاہلیت کہیں گے؟ نعوذ باللہ جنسی خواہشات جاہلیت تھی، اور آپ جا کے سویلائز جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جاہلیت کے پیرامیٹر کا مقابلہ کر لیجیے اپنی دنیا کے اندر موجود پیرامیٹر، اسی پیرامیٹر کے اندر اپنی دنیا سے، آپ دیکھیں گے ہماری کوئی نہ کوئی خطے کی جاہلیت اس جاہلیت سے زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی نے اس جاہلیت کے دور میں پیغام پہنچایا کیسے؟ لوگ منقلب کیسے ہوتے تھے جبکہ کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، من جملہ عزاداری بھی نہیں تھی، من جملہ عزاداری بھی نہیں تھی۔ ابھی تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کے صدقے میں بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، احسان مالک کا واقعہ ہے، سید الشہداء کا ہم پر احسان ہے۔ سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد والا۔ اللہ کے نبی نے کام کیسے کیا؟ اور اب یہاں پہ ہمیں
تین چیزیں سوچنی پڑیں گی. اللہ کے نبی نے لوگوں کی زبان کیسے تبدیل کر دی. جاہلیت کی زبان تھی. جاہلیت کی زبان کی نشانی وہ 7 لٹکے ہوئے شعر تھے، اشعار تھے، جن کو مؤلفات سبعہ کہا جاتا تھا. دیوان جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکے ہوئے تھے جاہلیت کے زمانے میں، مؤلفات سبعہ، وہ جاہلیت کی زبان تھی، فوش کے اوپر مبنی، فخر فروشی کے اوپر مبنی. اللہ کے نبی نے اس پوری زبان کو تبدیل کر دیا. زبان تبدیل ہو گئی. اچھا، جاہلیت کے زمانے میں کچھ عادتیں تھیں، اللہ کے نبی نے ساری عادتوں کو تبدیل کر دیا. جاہلیت کے زمانے میں ایک سماجی نظام تھا، ایک سوشل سسٹم تھا. اللہ کے نبی نے سارا سوشل سسٹم تبدیل کر دیا، اس کو ہم سوشل آرڈر تبدیل کر دیا. یہ سب جو تبدیل کیا، اس میں یہ جو مین ٹریگر تھا وہ کہاں سے چلا. اگر ہمیں اور آپ کو یہ نہیں پتا چلا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہم اپنی ساری زندگیاں لگاتے رہیں گے، اپنے آپ کو بھی تبدیل نہیں کر پائیں گے، چہرے سب دوسروں کو تبدیل کرنے کے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی جو ٹریگر کرتے تھے، جہاں سے ساری چیزیں ایک ایفیکٹ کے اندر چینج ہونا شروع ہو جاتی تھی، وہ کہاں سے ہوتا تھا. اچھا، اب یہ بات جو میں اس پہ جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں، کم سے کم میری جو رائے بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ کے نبی انسانوں کے پرسپشن کو، جو دیکھنے کا انداز تھا، اس کو تبدیل کرتے تھے سب سے پہلے. یعنی وہ نہیں آتے تھے کہ پہلے یہ کریں کہ عادتیں تبدیل کروائیں، نہیں، پہلے عبادتیں کروا دیں، نہیں. مثلا جیسے میں نے کل گاڑی کا تذکرہ کر دیا تو ہم سب سے پہلے داڑھی لگوا دیں، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نماز پڑھوا دیں، نہیں ہوگا. سب سے پہلے یہ کروا دیں، کپڑے تبدیل کروا دیں اس کے، ان سب سے کچھ نہیں ہونے کا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کا پرسپشن چینج کیا. پرسپشن کیا ہے؟ یہ جو کائنات کو دیکھنے کا انداز تھا، اللہ کے نبی اس کو تبدیل کرتے تھے، اس پر محنت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ محنت، کہ یہ لوگوں کے اندر اگر تبدیل ہو گیا تو باقی چیزیں، جس کو آپ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں، اس کے اندر تبدیل ہوتی چلی جائے گی. اور اگر یہ تبدیل نہیں ہوا تو تبدیلی ظاہری آئے گی. کیسے؟ جیسے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والے جن میں پرسپشن کی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ انہی عادتوں پہ رہے، اسی زبان پہ رہے، انہی عادتوں پہ رہے، اسی کلچر میں رہے، اور نبی کے مرنے کے بعد جاہلیت پہ واپس چلے گئے. کیوں؟ ان میں وہ پرسپشن کی تبدیلی نہیں آئی تھی کسی بھی وجہ سے. اب پرسپشن کی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ وہی اس کا بہت آسان سا جو ڈفرینس ہے وہ یہ، میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، انویسٹمنٹ. پوری دنیا کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کس پرسپشن پہ ہو رہی ہے؟ صرف ایک کے اوپر، مجھے دنیا میں زیادہ سے زیادہ سیکیور ریٹرن چاہیے. بس دنیا میں زیادہ سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور ریٹرن چاہیے، پیسے کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، یا طاقت کی صورت میں، کوئی بھی صورت میں ہو. انویسٹمنٹ کا پرپز یہی ہے، دنیا میں ریٹرن چاہیے. اچھا، اب یہ جو ریٹرن چاہیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ریٹرن سے کرنا کیا ہے؟ اس ریٹرن سے مجھے کچھ لذات ملیں گی، اور ان لذات کے نتیجے میں مجھے سکون ملے گا. جو بیسک سارا پرپز آیا وہ یہاں پر آ رہا ہے. اب اللہ کے رسول نے اس پرسپشن کو تبدیل کر دیا، اور جو بنیادی ترین کام ہوا وہ یہ کہ دنیا کی جنگ سے نکال کر اللہ کے نبی نے اس کو آخرت کی جدوجہد میں تبدیل کروایا. بنیادی ترین تبدیلی یہاں پہ آئی کہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ 50-60 سال کا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور تم اس دھوکے کے اندر پوری طرح پھنس گئے. اگر تم اس سے باہر نکل آؤ تو پھر کامیابی تمہیں مل سکتی ہے. اچھا، ہم اور آپ کس مشکل میں، جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی ایسی بات کہنے والا ہوں جس سے آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے. اور ہماری اور آپ کی مشکل کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کر کے دنیا کی چیمپئن بننا چاہ رہے ہیں. یعنی چیمپئن کہاں بننا چاہ رہے ہیں؟ اسی دنیا میں. اور عمل کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دین کے اوپر. اچھا بھائی، آپ دین پہ عمل کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کی مسلمان کی جڑیں دین میں لگی ہوئی، وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا. خاندانی آداب، خاندانی رسومات، خاندانی تعلقات، یہ سب کچھ برصغیر کے اندر اتنی گہرائی میں شخصیت میں چلی گئی ہیں کہ یہ یہاں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر پائے گا، کر بھی نہیں سکے گا، جو مجھے ابھی تک آج تک سمجھ میں آتا ہے.
اچھا اس وجہ سے دین تو اس کو چاہیے ہی چاہیے. اچھا چیلنجز اور بھی آتے ہیں انسان کے اندر. انسان معمولاً جب بہت زیادہ چیلنج میں جاتا ہے تو میٹا فزیکل کوئی نہ کوئی سورس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک چیلنج کے اندر ہیں تو آپ ایک میٹا فزیکل سورس ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ جہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے. تو آپ دین پہ آئیں گے. اور آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جو اپنے ملکوں میں اتنے دیندار نہیں ہوں گے, یہاں پہ آ کے زیادہ دیندار ہوئے. اس کی وجہ بھی یہی کہ جب آپ کا چیلنج بڑھ جائے گا تو آپ میٹا فزیکل سورس کے اوپر ویسے ہی جائیں گے تو آپ کے اندر دینداری کا رجحان بڑھ جائے گا. یہاں پر جس کو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم کینیڈا میں صحیح نماز پڑھ لیتے ہیں پاکستان آ کے نہیں پڑھ پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سورس وہاں پہ کہیں اور سے مل رہی ہوتی ہے تو آپ سورس وہاں پہ جا رہے ہو. اس وجہ سے دین چاہیے. اگر اب کیا دین اتنا چاہیے کہ دنیا سے گزرنے کو تیار ہو جائے؟ اس پہ اپنے آپ کو قانع نہیں کر پا رہے. اصل مشکل ہماری یہاں پہ, ہماری مشکل اس میں نہیں کہ ہمیں دین چاہیے, وہ تو ہمیں چاہیے اور چاہنا بھی چاہیے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دین کی خواہش ابھی اتنی شدید نہیں بڑھی ہے کہ اس کی خاطر دنیا سے گزر جائے. اور یہ جو ہم دو کشتیوں میں سوار ہوئے ہیں اس نے ہماری زندگی کو مصیبت میں تبدیل کیا ہوا کہ اب ایک طرف سے ہمیں دین چاہیے جو ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ میں نے کہا وہ بیسک ڈیمانڈ جو مجھ سے کر رہا ہے پرسپشن کا چینج ہونا ہے. بیسک ڈیمانڈ اس کی یہ ہے تم اپنا ذہن کو تبدیل کرو. اگر اب یہ اگر کرتا ہوں تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے ایک معنی کے اندر. کس معنی کے اندر؟ مجھے بھی کہیں نہ کہیں دنیا قربان ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں دنیا قربان ہوتی ہے. اور میں اس دین کی طلب کو اس لیول پر اپنے اندر احساس نہیں کر پا رہا کہ میں یہ سب کام کر دوں. البتہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہم اپنے جیسوں کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں دنیا دوں گا, لیکن اتنا ہی کہ کیش میں نہیں ہے, تھوڑا سا ویٹ کے بعد ہے. اس پر بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ آیا اتنی بھی قربانی دے دوں کہ بعد میں مل جائے گی, اتنی بھی قربانی دوں. اچھا اب اللہ کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس کانسینٹ پہ نہیں پہنچتا ہے تو اس کی دنیا تنگ ہے. میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں, چھوٹا سا واقعہ, بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں گا, شاید یہاں بھی عرض کر چکا ہوں گا, دوبارہ ذرا تیزی سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک لنک کریٹ کر پائیں. درود بھیجے گا محمد والے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ کوئی آدمی کسی موقع پر پہاڑی پہ سر کرنے جاتا ہے کوئی چھوٹی, اور ایک جگہ پہ سلپ ہو کر رسی سے لٹک جاتا ہے. رسی سے لٹک جاتا ہے اور لٹکنے کے بعد جب دیکھتا ہے کوئی راستہ نہیں بچا ہے, اب تو موت آئی, سردی سے میں لٹکے لٹکے فریز ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا. اس موقع پر خدا کو پکارتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے بچا لے. خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یقین ہے کہ میں بچا لوں گا. کہتا ہاں تیرے پاس طاقت ہے, تو چاہے تو بچا سکتا ہے. کہتا ہاں ٹھیک ہے میں بچا سکتا ہوں. اتنا سا کر لو, چاقو نکالو, رسی کاٹ دو. اب جیسے وہ سوچتا ہے میں رسی کاٹ دوں تو سوچتا ہے ابھی تک تو لٹکا ہوا تھا, اگر میں نے کاٹ دی اور خدا نے نہیں بچایا تو میں مارا جاؤں گا. تو میں لٹکے ہوئے کو بہتر سمجھوں یا مرنے کے 50% چانس کو, کیونکہ خدا پہ زیادہ یقین نہیں. اگر خدا پہ 100% یقین ہوتا تو بچت کا چانس کتنے % ہو جاتا, کتنے پر 100%. یعنی پھر کوشچن یہ بنتی کہ اگر رسی نہیں کاٹوں گا تو موسٹ پروبیبلی کچھ وقت کے بعد مروں گا سردی سے, اگر خدا پہ یقین ہو تو. اور رسی کاٹوں گا تو خدا کی بات مان لی 100% بچوں گا. صحیح. اب اس جو 100% خدا پہ یقین رکھتا تو اس کی کوشچن یہ بنتی, پروبیبلٹی یہ ہے کہ مروں گا تو دوسری طرف 100% بچوں گا. ٹھیک ہے, اب خدا پہ یقین نہیں آ رہا. جتنا یقین کم ہوگا موت کی پروبیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی. اگر خدا پہ یقین 50-50 ہے تو اب کیا ہوگا, رسی نہ کاٹوں تو لٹکا رہوں گا, شاید مروں گا, اور رسی کاٹ دوں تو 50% تو مر ہی گیا, کیونکہ خدا پہ یقین کم ہے. اس نے نہیں کاٹی رسی. صبح کو لوگ آئے, مر چکا تھا, چند فٹ اوپر لٹکا ہوا تھا, وہ 5 فٹ, کہ اگر کاٹ دیتا تو زمین پہ گرنا تھا, بچ جانا تھا, لیکن نہیں کاٹی. اب میں آخر میں ایڈ کرتا ہوں, ہم لوگ رسیوں سے لٹکے ہیں.
اپنی اپنی رسی سے. اس رسی کے لٹکے ہونے میں فریز ہو گئے ہم لوگ، لیکن رسی کاٹنے کا دل نہیں چاہ رہا. اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو وہ رسیاں کاٹنی پڑیں گی. اگر ہمیں سوسائٹی تبدیل کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. جن کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ان کو اپنی کچھ رسیاں کاٹنی پڑیں گی. جب وہ رسیاں کٹیں گی تو پتہ چلے گا خدا پہ یقین کتنا ہے. پھر خدا نوازے گا، وہ خدا نوازنا شروع کرے گا. پھر جب وہ خدا نوازنا شروع کرے گا تو ان کو اتنی طاقت دے گا کہ دوسروں کو دینے کے قابل بنے گا. ورنہ عربی میں محاورہ مشہور ہے، کہتے ہیں جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا. فاقد الشیء لا یعطی، جس کے اندر خود نہیں ہو دوسروں کو کیا دے گا. یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے اس وقت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے آپ اس پرسیپشن کو تبدیل کرتے ہیں کہ اب جدوجہد یہاں کے لیے نہیں ہے، اب جدوجہد وہاں کے لیے، تو اتنی فنڈامنٹل تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد انسان اچانک کچھ اور انسان ہوتا ہے، اچانک کچھ اور انسان. اور اگر آپ کو یہ تبدیلی قرآن کریم کے اندر کہیں دیکھنی ہے کہ جیسی پرسیپشن تبدیل ہوتا ہے اچانک انسان کچھ اور انسان ہوتا ہے، اس کی عادتیں، اس کی گفتار، اس کا کردار سب تبدیل ہوتا ہے. تو آپ اس میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر. پرسیپشن کی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ میں اس پہ لاؤں گا ابھی وقت. پرسیپشن کی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ہم یہاں تک آ گئے تھے. پرسیپشن کی تبدیلی آتی ہے کہ آپ حقیقت اور دھوکے کا فرق سمجھ لیتے ہیں. کیا چیز حقیقت ہے، کیا چیز دھوکہ ہے. جیسے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے جس کو اب تک حقیقت کہہ رہا تھا کہ حقیقت نہیں ہے، دھوکہ ہے، اور حقیقت ایک اور چیز ہے، آپ کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. پرسیپشن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس دو پین ہیں، ایک پلاسٹک کا اور ایک سونے کا ہے. اور جو پلاسٹک کا پین ہے وہ ظاہر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو سونے کا پین ہے اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. دونوں آپ نے ایک باکس میں رکھے ہوئے ہیں اور ان باکس کو لے کر آپ چل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی لوٹنے آیا تو میں نے کون سا باکس دینا ہے. جس میں پلاسٹک والا پین ہے میں نے وہ دینا ہے، جس میں سونے کا ہے اس کو میں نے کچھ اور کرنا ہے. اب آپ نے اسی حساب سے ان کی سیکورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ اب آپ نے ایک پین کو جس میں سونے کا ہے اس کو ایک اور سیکورٹی دی ہوئی ہے اور ایک جو پلاسٹک کا اس کو ایک اور سیکورٹی دی ہوئی ہے. اور آپ جب سارے بندوبست کرنے کے ساتھ روڈ کے اوپر چلتے ہیں کہ میں سب کو محفوظ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ ڈبے تبدیل ہو گئے. اب آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب آپ کو سب کچھ تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جس کو آپ نے اندر رکھا تھا اب آپ کو اس کو باہر رکھنا ہے، اور جس کو باہر رکھا تھا اس کو آپ نے اندر لے کے جانا ہے. آپ کی اور میری زندگی اتنی بڑی تبدیلی میں آ جائے گی اگر ہمیں حقیقت سمجھ میں آ جائے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے حقیقت کہاں پر ہے اور دھوکہ کہاں پر ہے. اللہ کے نبی یہی کرتے تھے، انسانوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے جس کو تم حقیقت سمجھ رہے تھے اور بڑا سمجھ رہے تھے وہ کچھ نہیں، اور جس کو تم نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ حقیقت تھی اور وہ بہت عظیم الشان حقیقت ہے. قرآن کریم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آج کل بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جس سے آپ قرآن کریم میں سرچ کر سکتے ہیں. فوز، فا واو زا. فوز، فوز کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو، اس کو اردو میں فوز کہیں گے لیکن ہم زبر کی وجہ سے فوز کہنا چاہیے اس کو. یہ بہت بڑی کامیابی کو قرآن کریم نے فوز کے ساتھ 3 لفظ استعمال کیے. یا کہا ہے فوز عظیم، یا کہا ہے فوز مبین، یا کہا ہے فوز کبیر. تینوں جگہ پر جہاں پر فوز کو 3 مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال کیا، فوز عظیم، فوز کبیر، فوز مبین، تینوں جگہ فوز کا لفظ صرف آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بڑی کامیابی یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے. تم یہاں کے لیے مت مرو، تمہیں فوز چاہیے، ایبسولوٹ سکسیس. اگر فوز چاہیے وہ یہاں نہیں ہے. وہ جتنی فوج مبین ہے، جتنی فوج کبیر ہے، جتنی فوج عظیم ہے، وہ سب آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. کیوں اپنی زندگی کو یہاں برباد کرتے ہیں؟ اور اس کو بھی خدا نے مطالعہ اسٹیجز میں بیان کرتا ہے کہ وہ جو آخرت کی کامیابی ہے اس کو بھی کیا فرمانا ہے. تو مثلا سورہ توبہ کے اندر خدا نے مطالعہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن.
اللہ وعدہ کرتا ہے مومنین و مومنات کو ان کو جنات دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ایک اسٹیج. مساکن طیبہ بہت پاک و پاکیزہ رہنے کی جگہیں دے گا. اور یہ دوسرا اسٹیج. اس کے بعد تیسرے اسٹیج فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کی رضوان ان سب سے بڑھ کر ہے. یہ پرسپیکٹو کا چینج کرنا ہے. اور یہ جتنا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں کہتا ہے سیب انگور انار اور نہریں اور حور قصور محل, یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے جن کا پرسپیکٹو آدھا تبدیل ہوا ہے آدھا ابھی پیچھے جڑا ہوا ہے. یعنی اتنا تو ہو گیا ہے کہ دنیا کا سیب چھوڑ رہا ہے آخرت کی خاطر, لیکن آخرت میں پھر کیا چاہیے؟ پھر سیب چاہیے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری عقل میں اتنا نہیں آگے دے رہا ہے کہ سیب سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے, تو میں تم کو بتاتا ہوں کم از کم ایک کام کرو, دنیا کا سیب چھوڑ دو, میں آخرت کا سیب دے دوں گا. لیکن اگر تمہاری عقل میں آ سکے تو اس سیب کی داستان سے باہر آ جاؤ, بڑھ کر کچھ اور رکھا ہوا ہے وہاں. اب ہم انسانوں کی یہ مشکل ہے, ہم لوگ یہاں سے نکل نہیں پا رہے. اللہ کے رسول نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا اب ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کا جو تربیتی نظام تھا اس میں وہ انسانوں کو اس پرسپشن کو تبدیل کر لیتے تھے, اس میں وہ مدد کہاں سے لے رہے. یعنی مثال کے طور پر ایک تو بہت واضح سے کام ہے کہ آپ کہیں گے وہ اللہ کے رسول معجزہ دکھاتے تھے, لوگ معجزہ دیکھتے تھے لہذا تبدیل ہو جاتے تھے. اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے معجزے دیکھے اور ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئی. یہ ایک مصیبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی اور چیز بھی درکار ہے. ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا وہ چیز کون سی چیز ہے کہ اگر وہ ہوتی ہے تو نبی کا معجزہ پرسپشن تبدیل کرتا ہے, ورنہ وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والا. اچھا اب یہ کہ آپ ظاہر تشریف فرما ہوئے کہ آج جو کچھ آپ نے سماعت فرمایا اس کی بنیاد پر اگر آپ آج رات کوئی رزلٹ لینا چاہیں, وہ رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹا سا ایک کام, کیا آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کی اٹیچمنٹ کتنی ہے اس دنیا سے؟ اس دنیا کی کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے بہت بڑی ہو گئی اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے نزدیک کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی؟ اس کے اوپر غور کر لیجیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے وہ دکھتی ہوئی رگ کہاں پر ہے, اور اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو مجھے کس طریقے سے صحیح کرنا پڑے گا. بس چھوٹا سا کام جو اس وقت کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے, میں نے ایک جملے میں کہہ دیا, کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ بڑی اٹیچمنٹ دے رہی ہے؟ اس کو میں محاورتی زبان میں ایسے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر, جس کو میں نے رسی تعبیر کیا تھا, ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا بت رکھا ہوا ہے. میرا بت کون سا ہے؟ مجھے وہ توڑنا ہے. اگر میں اس بت کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میرا پرسپشن چینج ہوگا, پھر مجھے خدا نظر آئے گا. اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ کام نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے لیے ایک اور جملہ فرماتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں حقیقتوں کا, ان کے اعمال کی مثال ایسے سراب کی ہے جس کو پیاسا دیکھتا ہے اور پانی سمجھتا رہتا ہے. تو اگر ہمارا وہ اندر کا بت نہیں ٹوٹا تو ہم ہمیشہ امیجنیشن کو ریئلٹی سمجھتے رہیں گے اور اس امیجنیشن کے پیچھے زندگی گزارتے رہیں گے اور اس کو کبھی اچیو نہیں کر پائیں گے. یعنی ہم خوشی کے تصور کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور خوشی کا وہ تصور ہمیں ساری زندگی گھسیٹے گا, لیکن ہمیں خوشی نصیب نہیں ہونی کی. نعوذ باللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول اس کام کو تبدیل کر دیتے تھے کہ لوگوں کو اس آرٹیفیشل ریئلٹی سے نکال دیتے تھے اور ان کو ایک صحیح حقیقت کے سامنے کھڑا کرتے تھے. اس صحیح حقیقت کو جب وہ درک کرتے تھے تو زندگیاں تبدیل ہوتی تھیں. اچھا پریکٹس کے لیے کیا کریں؟ ایک کام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید نہج البلاغہ کا مین ٹاپک یہی ہے, زندگی کی حقیقت کو آشکار کرنا. شاید نہج البلاغہ میں جتنے تفصیلی بیانات دنیا کے بارے میں ہیں
شاید ہی کسی اور ٹاپک کے بارے میں اتنے تفصیلی بیانات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں. اور بعض اوقات انسان کو تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیانات حاکم وقت کے ہیں. ایک حاکم ہونے کے ناطے مولا اپنے معاشرے کے اندر ہزاروں مشکلات دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کس بات کو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ دنیا کے فریب. اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، تمام تر مصیبتوں کی جڑ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. آپ اس کو تبدیل کر لیجیے. اگر آپ اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرا چیپٹر کھل جائے گا. اچھا، اب ایک کام تو یہ کر لیجیے، دنیا کے اٹیچمنٹ اور دنیا کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیجیے. ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے تقریباً یقین ہے شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں برزخ نہ دیکھی. مجھے تقریباً یقین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالی ہمیں ایسی دنیا سے نہ ڈرائے گا، نہ ایسی دنیا کی طرف بلائے گا جس کو اس نے کبھی ہمیں دکھایا ہی نہیں. وہ دکھائے گا کہیں نہ کہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس چانس کو اویل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں بھی اویل کیا ہے یا آپ کو نہیں ملا ہے، آپ کا خیال یہ کہتا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے لیے کچھ ایجاد کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو ایجاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر روز کچھ لمحات خدا کے ساتھ گزاریں. ہر روز کچھ لمحات خدا متعال کے ساتھ گزار لیجیے. اب چاہے پہلے میں اس کے لیے کہتا تھا کہ سجدے میں چلے جائیں تاکہ آپ کا ویژن کلوز ہو جائے، آپ کہیں اور نہ دیکھنا. اب آپ خدا کو ڈھونڈیں، اتنا ڈھونڈ لیں کہ آپ اس سے بات کر سکیں بالکل ڈائریکٹ. جس زبان میں آپ کو سب سے زیادہ آسانی ہو اس زبان میں، اور جس لہجے میں آپ کو سب سے زیادہ آسانی ہو اس لہجے میں خدا سے بات کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ مادی دنیا کی حقیقت سے نکل کر اس سے ماورا ایک اور حقیقت سے رابطہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر یہاں سے اٹیچمنٹ کم ہونے کا چانس بنتا ہے. اللہ کے رسول کا کارنامہ یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے. ایک عام انسان کو یہ پرسپشن کی تبدیلی کیسے دے دیتے تھے جبکہ جاہل ہوتے تھے وہ لوگ. تعلیمی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول دے دیتے تھے ان کو. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ان اعلیٰ حقائق سے ان کا رابطہ بنوا دیتے تھے، اور ان اعلیٰ حقائق سے اٹریکشن اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کو نظر انداز کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. تو ہم یہ دو کام اگر کر سکیں. اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ کہ اگر کچھ نہ کرنا ہو تو ساری زندگی بھی چھوٹی ہے. اگر بیکاری میں گزارنا ہے تو دنیا بہت چھوٹی ہے. یہ 60-65 سال بیکاری میں گزر جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو 100-200 سال بھی گزر جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. کام کرنا ہے تو دنیا بہت چھوٹی ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں. اگر بیکاری میں گزارنا ہے گزارتے رہیے، 60-65 نہیں 100-200 سال بھی گزر جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی جد و جہد کرنی ہے تو وقت نہیں ہے پھر آپ کے پاس. اس کو مولا فرماتے تھے آہ من طول السفر قلت الزاد و طول السفر، کہ زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے. تو ہمارے پاس سفر بہت لمبا ہے اور ٹائم بہت کم ہے. تو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیجئے، اور اگر کوئی موقع آپ کو نصیب ہو رہا ہو تو اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیجئے. جو میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کر لیجیے کہ ایک تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ دنیا کی کس چیز سے اٹیچمنٹ زیادہ ہے. وہ جو رسی ہماری ہے اور وہ جو بت میرا ہے وہ کون سا ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، خدا مجھے اور آپ کو سب کو امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب کرے. تشریف آوری کے بعد جو لوگوں نے امتحانات دینے ہوں گے، مجھے وہ امتحان نہیں دینا ہوگا جس میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہوں اور کوئی اور جگہ پر مشکل بنتی ہے. مجھے بہت بعید لگتا ہے کہ ایسا ہو. یعنی یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اس فیلڈ میں امتحان دینا پڑے گا جو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو
تو مثال کے طور پر اگر میرا کوئی زیادہ خواہش کا معیار ہی نہیں ہے بڑے گھر کے بارے میں، تو میں اس کا امتحان نہیں دوں گا. اس کا امتحان سادہ امتحان ہوگا. مجھے امتحان دینا پڑے گا اس خواہش کا جو میرے لیے بہت بڑی خواہش ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اس کے امتحان میں مبتلا ہوں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لوں اپنے لیے کہ میرا امتحان ہو کہاں سے سکتا ہے. اور دوسرا راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ٹائم ادھر کی طرف گزار دیجیے، تو خود بخود آپ کی زندگی کے اندر ایک ونڈو کھلتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. یہ خدا کا ہم پہ احسان ہے، بڑا کرم ہے خدا ممتاز کا، اس نے ہمیں سید الشہداء کی فرش ازا پہ بٹھایا. اس فرش ازا کے صدقے میں جو دوسری قوموں کو بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے وہ ہمیں آسانی سے نصیب ہوتا ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سید الشہداء کے نام پہ گریہ کرتے ہیں. یہ دوسری قوموں کو نصیب نہیں ہو رہا، اور دوسری قوموں میں اس کی کمی کی وجہ سے دل کی عجیب سختی ایجاد ہو گئی. دل پتھر کے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور خدا متعال کا عجیب لطف و کرم اہل بیت کے چاہنے والوں پر یہ ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں دلوں کی سختی اتنی نہیں ہے، دلوں کے اندر نرمی ہے. اور اس نرمی کی نشانی یہ ہے کہ جن حوادث پر، جن مسائل پر آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ بنیادی ترین انسانی مسائل، بنیادی ترین انسانی مسائل، یعنی ان کا کوئی تعلق کسی مادی خواہش سے نہیں. کوئی مادی خواہش یہاں پہ نہیں جس کے نہ ہونے پہ یا ہونے کے اوپر گریہ ہو رہا ہے. یہاں تو صرف اتنی سی بات ہو رہی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہونا چاہیے، پانی ملنا چاہیے. اتنی سی بات. پوری دنیا کے سامنے ایک سوال رکھا جائے کہ تمہارے سامنے اگر 6 مہینے کا بچہ آئے گا اور پیاسا ہوگا، اس کی ماں بھی پیاسی ہے، اس کا باپ بھی پیاسا ہے، اس کو پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ پوری دنیا کے لیے تصور کافی ہونا چاہیے تھا. اور جو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں حضرت علی اصغر کی شان میں، وہ یہ کہ ایک دفعہ جب سید الشہداء نے اس شیر خوار کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا، گویا اس بچے نے ایک دفعہ اپنی زبان، سوکھی زبان نکال کر اپنے ہونٹوں پہ پھیری. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اشقیاء کا لشکر منہ پھیر پھیر کر رونے لگا، اور لوگوں نے کہا کہ حرملہ اب یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا ہے. عمر ساتھ حرملہ کو اشارہ کرتا ہے، یہ سو شعبہ نکالتا ہے. ایک روایت کے اندر لکھا ہے، پوچھتا ہے میں باپ کے اوپر ماروں یا بیٹے کے اوپر ماروں؟ ہمارے ساتھ کہتا ہے باپ پہ نہیں، ابھی بیٹے کے اوپر مار، اور تجھے گلے کی سفیدی نظر آ رہی ہوگی. بول رہی تیرے سے شعبہ چلاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اردو میں ایک بیان ہے، اردو زبان میں ہم بیان کرتے ہیں کہ بچے کا گلا چھل گیا، خون کا فوارہ نکلا. ایسا محترم کم از کم لوگ یاد آتا ہے. نفس المحموم کے اندر روایت بہت واضح لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے بچے کا گلا چھدا نہیں تھا، کان سے کان تک ذبح ہوا تھا. ذبح ہوا تھا. اس پر علی اصغر کی ماں نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، کہا ہے میرے بچے یہ بتا کہیں 6 باقی شیرخوار بھی ذبح ہوتے ہیں؟ میرا مظلوم بیٹا کیسے ذبح ہو گیا؟ یہ مصیبت اتنی بڑی مصیبت تھی کہ سید الشہداء بھاری بھاری لاشیں خیموں میں لائے، علی اصغر کا ہلکا سا لاشا خیمے میں نہیں لایا، کہیں اور دفنا دیا. خیمے کے پیچھے شمشیر سے قبر کھودی ہے اور اس کے اندر بچے کو دفنایا ہے. میں صرف ایک جملہ اپنے آپ سے سوچتا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنے سوکھے سے بچے کو